اگر دو چار کتے بھونکنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ بدماش جو نکاح کے نام پر کچھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کے لیے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی نسلوں میں اسلام داخل ہو گیا۔ ابو جہل سے لے کے آج تک کے جو گستاخ ہیں، اتہاس میں ان کا نام مٹ گیا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ قصہ 1450 سال پہلے کا ہے کہ عرب کی زمین اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے۔ یشرب کی زمین کے اوپر اگر کوئی غلام بھی شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کو سرمایہ دار اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیسر و کسرا کے ملک میں بادشاہوں کے بچے قیدیوں کی گردنیں اپنا کھیل کھیلنے کے لیے اتارتے ہیں۔ افریقہ کے حکمران عورتوں، مردوں، بوڑھوں، بچوں کے چہرے پر گرم سکے داغ کے ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنا کے ان کو منڈیوں میں بیچنے جاتے ہیں۔ چائنا کے بادشاہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس سے غریب کو چلنے کی اجازت نہیں۔ یہ پورے ایشیا میں میٹھے پانی کے کنویں ہیں، لیکن غریب کو، کالے لوگوں کو ذات اور برادری کی وجہ سے ان کنووں سے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اسپین اور اندلس اور پھر یونائٹڈ کنگڈم، وہاں کے سرمایہ داروں نے عام غریب لوگوں کے قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ تتاریوں کے بادشاہ لوگوں کی گردنیں اتار کے مینار بناتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تو وہ ہم سے ڈر جائے کہ دیکھو ان کے گھر کے باہر کتنی کھوپڑیوں کا مینار ہے۔ نئی دنیا جس کو آج امریکہ کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا حکمران، وہاں کی عدالت 1500 سال پہلے کہتی ہے کہ کالے تو انسان ہی نہیں ہوتے۔ اگر ان کو کسی نے مار دیا ہے، اگر ان کو کھانا نہیں دیا گیا تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، کسی گورے کے خلاف کوئی درخواست عدالت میں آپ نہیں دے سکتے۔ یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب 1500 سال پہلے صرف عرب ہی نہیں، پوری دنیا میں ظلم تھا، تشدد تھا۔ پھر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے دیکھا نا دنیا میں نبی تو 1,24,000 آئے کم و بیش، لیکن کبھی فرانس کے کتے، کبھی اس ملک میں جو کئی کتے ہیں وہ نعوذ باللہ بھونکنے کی کوشش کرتے، کیوں؟ تکلیف کیا ہے؟ کیا تکلیف ہے انگلستان میں ظالموں کو؟ کیا تکلیف ہے امریکہ کے حکمرانوں کو؟ کیوں پیٹ میں درد ہوا؟ فرانس اور ٹوکیو میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آج کل کے نام نہاد رپورٹروں کو کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بدماشی تھی، دنیا میں گنڈا گردی تھی، دنیا میں غریبوں کو مارا جاتا تھا، دنیا میں بیٹیوں سے زیادتی کی جاتی تھی، دنیا میں چھوت کا بول بالا تھا، دنیا میں ایک کنویں سے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ نبی تو 1,24,000 آئے تمام نبیوں کے علاوہ، صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس لیے بار بار لوگ بولتے ہیں کہ سب سے کاڑی ضرب جو ماری ہے دنیا میں ظالم کے اوپر، انسانوں میں جو برابری لے کے آئی وہ ذات میرے نبی محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ وجہ ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں کتیا بھونکی، فلاں بندے نے نعوذ باللہ اعتراض کیا،
فلاں حکومت اس کے ساتھ ہے، ان کے پیٹ میں درد کیا ہے؟ درد یہی ہے کہ ابو جہل سے لے کے آج تک کے جو گستاخ ہیں اتہاس میں ان کا نام مٹ گیا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو 1400 سال چلنے سے شروع ہوا ہے نا، آج جہاں سورج ڈوبتا ہے ہم وہاں تک شام کو جا کے اذان دیتے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تکلیف یہ ہے، تکلیف کوئی مسلمانوں سے تھوڑی ہے، تکلیف نعوذ باللہ ان کو قرآن سے تھوڑی ہے، تکلیف نعوذ باللہ ان کو بیت اللہ سے تھوڑی ہے، ان کو تکلیف محمد رسول اللہ کی ذات سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ کہہ گئے کہ کالا بلال اور گورا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ وہ کہہ گئے کہ اسلام کے اندر پوری دنیا میں کسی کو اس کی ذات کی وجہ سے، کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے، کسی کو اس کی برابری کی وجہ سے کوئی انسان نیچا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دنیا کو بتا گئے کہ کوئی کمتر نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں، جس طرح خدا ایک ہے، اس کے نبی علیہ السلام ایک ہے، اسی طرح اللہ کے بندے چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ بودھی ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ لنگت ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہو، محمد علیہ السلام بتا گئے کہ اب دنیا میں انسانوں کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نئے مسلمان بچے بار بار پوچھتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہی کیوں؟ نبی تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اللہ کے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، اللہ کے نبی تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے نبی تو سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے نبی تو داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے جو بدماش ہیں گنتی کے، جن کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کو پیارے محمد علیہ السلام سے یہ تکلیف ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کا ظلم بند ہو گیا، ان کے آنے کے بعد ان کا دھندا چوپٹ ہو گیا، ان کے آنے کے بعد یہ دوسروں کی عزتوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ان کے آنے کے بعد ان کی بدماشیاں رک گئی، اس لیے نعوذ باللہ یہ دنیا میں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جب بھی کسی نے چاند پر تھوکا ہے تو تھوک اس کے منہ پر واپس آیا ہے، چاند تک کوئی تھوک آج تک پہنچا نہیں۔ وہ عظیم ذات ہے، اور مسلمانوں تم بھی سنو، اس سے سبق حاصل کرو، یہ جو گستاخی کرتے ہیں اس سے سبق حاصل کرو کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام چلتا کیسے ہے، دین آیا کہاں سے، دین کا وجود کیسے رہے گا۔ آپ شیعہ ہو سکتے ہیں، سنی ہو سکتے ہیں، دیوبندی ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں، آپ تبلیغی جماعت والے ہو سکتے ہیں، آپ مدنی جماعت والے ہو سکتے ہیں، آپ ندوی ہو سکتے ہیں، آپ قاسمی ہو سکتے ہیں، آپ بریلوی ہو سکتے ہیں، لیکن آج بھی پوری دنیا کے دشمن کو پتا ہے کہ ان کو جتنے مرضی ٹکڑوں میں بانٹ لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو پھر یہ سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ہے اس کے علاوہ طاقت؟ کوئی اس کے علاوہ کوئی وجود ہے کائنات میں؟ یہ مسجد ہے، یہ قرآن، یہ بیت اللہ، یہ حج کہاں سے چل رہا ہے؟ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ جس دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دو، جب بلال چھت پر چڑھ گئے تو ان کے دل میں آیا خیال کہ بلال اب کعبہ کدھر ہے؟ مدینے میں تو مکہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب کعبہ کہاں؟ بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دیر نہیں لگائی، فوراً اپنا چہرہ خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، دیکھو کتنی عزت کی بات ہے، فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے میں نے ان کی طرف منہ کر کے اذان دینی شروع کر دی تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مساجد کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی یہ حسد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہو نبی علیہ السلام سے ان کو کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، اپنے پریواروں میں دیکھو نا، اپنے محلے میں دیکھو، اگر کوئی آدمی ترقی کر جاتا ہے پڑوسی کیوں بڑبڑ کرتا ہے اس کے خلاف؟ اگر کوئی رشتہ دار ترقی کرتا ہے تو باقی اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟
حسد کی بنیاد پر پوری دنیا میں جو انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے یہ تکلیف ہو گئی کہ پیغمبر علیہ السلام صرف 1450 سال پہلے آئے، صرف 23 سال اپنے دین کی بنیاد رکھی، اور آج دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب بن کے کائنات کے سامنے کھڑا ہے۔ ان کے پیٹ میں یہی درد ختم نہیں ہو رہا کہ نبی علیہ السلام نے 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیسے کر دیا ہے۔ اس قوم کا ایک ایک بچہ، نبی علیہ السلام نے ہمارا ذکر کیا نا، آج کل کے مسلمانوں کا ذکر کیا کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ فرمایا وہ تو اللہ کے منتخب نبی ہیں، افضل ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں افضل کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے ڈرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو آپ کے مرید ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے تو اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا اعلان کر دیا کہ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی ہو۔ میں پوچھتا ہوں افضل کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ فرمایا جو ہمارے بعد، پھر ان کے بعد دنیا میں جو مسلمان آیا کریں گے جنہوں نے محمد علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کو محمد علیہ السلام سے اتنا پیار ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے نام پر وہ اپنی جان قربان کر دیا کریں گے۔ دنیا کے پیٹ میں یہی درد نہیں ہٹ رہا کہ 23 سال کی زندگی میں اندازہ تو لگاؤ، افریقہ کے جنگلوں میں جہاں وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر تم یہ اذان دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے جو اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا نام چومتے ہوں گے کہ ارے تو اذان دے رہا ہے، ہم تو محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ وہاں بھی چلے جاؤ، اگر اذان دو گے نا تو 2-4 دیوانے آ جائیں گے نکل کے، ارے بھائی ہم تو صدیوں پرانے نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے ان کے نام پر زندگیاں گزاری ہیں۔ برف پوش پہاڑیوں میں جاؤ، کوئی موجود ہو نہ ہو، محمد رسول اللہ کا دین وہاں پر موجود ہے۔ اور پھر انگلش دنیا میں آ جاؤ، چاہے تو پھر وہ برٹش سرکار ہو، چاہے وہ نیو یارک کا امپائر ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، جب نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، حج آتا ہے تو پوری دنیا کے غیر مسلم حیران رہ جاتے ہیں، اتنی شدت سے مسلمان اپنے نبی علیہ السلام سے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ جی نعوذ باللہ اس کی وجہ کیا ہے بے ادبی کی، بھئی وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام پر کچھ بدماش جو نکاح کے نام پر کچھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کے لیے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ارے ہمارے پیغمبر علیہ السلام تمام چیزوں سے پاک ہیں، کسی کے جھوٹ بولنے سے کچھ تھوڑی ہوگا۔ جب برق رفتار گاڑی چلتی ہے نا، جب زندگی ترقی کے اوپر آتی ہے، آپ بھی جب کوئی عام بندہ ہے، آپ جب ترقی پر جائیں گے، آپ جب سڑک پر بہترین گاڑی میں چلیں گے، اگر 2-4 کتے بھونکنے لگے تو یہ تو اصول نہیں ہے کہ بریک لگا کے ان کتوں کو ڈانٹا جائے، ہم کو اپنی منزل کے ہدف کی طرف دیکھنا ہے، اپنے منزل کی طرف جو نبی علیہ السلام نے ہم کو دی ہے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا میں جہاں بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی نسلوں میں اسلام داخل ہو گیا، چاہے وہ 100 سال بعد ہوا، چاہے وہ 200 سال بعد ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت ہے کہ کائنات میں جو دشمن ہے نا وہ بھی نبی علیہ السلام کی مرید بن جایا کرتے ہیں۔ جذبے کا اظہار کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو جو عاشق ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق ہیں، تو ان کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری شکل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، ہمارا کردار نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، ہمارا کاروبار نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، ہماری ایمانداری نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو۔ یقین کر لو دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر آپ سنت کے مطابق چلیں گے نا تو دشمن کو بھی آپ کی ایمانداری اور آپ کی بہادری کو ایک دن تسلیم کرنا ہوگا، تسلیم کرے بغیر اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟
تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جب جب گستاخی ہو اپنے کردار کو اور اچھا بنانا ہے. کہیں گے انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہم میدان میں سامنے آئیں گے تاکہ ہم نبی علیہ السلام کا پیغام کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا سکیں. تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا